بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی گفتگو کا اختتام یہاں پر ہوا تھا کہ الحمدللہ شب قدر میں ہم نے اللہ کی عبادت کی، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا، اور اللہ کے وعدے کے مطابق اگر کسی نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن ہمارے عمل میں بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد ہماری زندگی ایسی ہو کہ جیسے ایک تائب ایک توبہ کرنے والے کی ہوتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے وہ دوبارہ مردود بارگاہ الہی بن سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بڑے گناہوں سے آگاہ کروں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جی بتائیے، وہ ایسے کون سے گناہ ہیں جو بہت عظیم ہیں، گناہان کبیرہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور وشہادۃ الزور۔ پہلا عظیم گناہ کیا ہے؟ شرک اختیار کرنا، اللہ کا شریک قرار دینا کسی کو۔ دوسرا عظیم گناہ کیا ہے کہ والدین کا عاق ہو جانا۔ تیسرا گناہ جو بہت ہی عظیم ہے وہ ہے جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ شرک گناہ کبیرہ ہے۔ شرک یعنی خدا کے لیے شریک قرار دینا، خدا سے مخصوص صفات جو اللہ سے مخصوص صفات ہیں، یا وہ امور جو اللہ سے مختص ہیں، اللہ سے مخصوص ہیں، جیسے خدا واجب الوجود ہے، کسی اور کو واجب الوجود ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کی الوہیت کا قائل ہونا، کسی اور کی بندگی کرنا، چونکہ لا معبود سوا، کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے جس کی عبادت کی جائے، کسی اور کی عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے۔ خالقیت میں کسی اور کو شریک قرار دینا کہ اللہ کے علاوہ یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ کوئی اور خالق ہے۔ اسی طرح رازقیت میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ شریک قرار دینا، یعنی یہ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں کوئی اور رزق پہنچا رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مثلا فلاں نبی یا امام وہ ہمیں رزق پہنچا رہے ہیں، تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، اور ممکن ہے کہ کوئی زبان سے یہ نہ کہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے عمل سے یہ معلوم ہو کہ وہ شرک انجام دے رہا ہے، مشرک ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ عالم اسلام میں جہاں پہ اہل سنت کے ہاں ایک فرقہ وجود میں آیا جسے وہابیت کہا جاتا ہے، جس نے توحید کے نام پر پھر وہ تمام کام کیے جو توحید سے جس کا دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ مثلا اس نے توسل کو، شفاعت کو شرک سمجھا، اور پھر اس کے شرک ماننے کے نتیجے میں خون کی ہولی کھیلی گئی، معصوم بے گناہ لوگ مارے گئے، اسلام کو بدنام کیا گیا۔ آج یہی وہابیت فرقے کہ اس ظلم اور اس جور کا نتیجہ ہے کہ آج بہت زیادہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر کبھی دہشت گردی یا آتنکواد کی بات آتی وہاں پہ اسلام کا لفظ اس سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا آتنکواد اور دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت یہی رہی ہے، اہل بیت کی سیرت یہی رہی ہے، اور جو بزرگ اصحاب تھے ان کی بھی سیرت یہی رہی ہے۔ اسی طرح شیعوں میں بھی ایک فرقہ وجود میں آیا جسے آپ ملنگی کہہ سکتے ہیں، غالی کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے وہ صفات جو اللہ سے مخصوص تھے انہیں اہل بیت کے ساتھ جوڑا، اور پھر ایسے کام انجام دیے یا ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے عالم اسلام میں شیعوں کے بنسبت لوگ بدبین ہوں اور شیعوں پر تہمت لگائی جائے، جبکہ ہمارے اگر توحید واقعاً اگر دیکھا جائے توحید کہیں ہے تو وہ مکتب اہل بیت میں ہے۔ اگر اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کو آپ دیکھیے، ان کی کتابوں کو دیکھیے، ان کی دعاؤں کو دیکھیے، شروعات ہوتی ہے اہل بیت علیہم السلام کی تو توحید باللہ سے، اللہ کی توحید سے، شرک سے بیزاری ہے، توحید کا اعلان ہے۔ نہج البلاغہ جو قرآن کریم کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے، اگر آپ اس کی شروعات دیکھیں، آپ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہ توحید خداوندی سے ہے، وہ اللہ کی توحید سے امیر المومنین علیہ السلام بات کو شروع کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ رک کے میں ایک بات عرض کروں کہ ابھی بہت ہی معتبر عالم دین ہیں، ایک شخصیت ہیں جنہوں نے یہ بیان فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ کسی شہر میں
ایک محفل تھی جس میں ایک شاعر صاحب کچھ اشعار بیان کر رہے تھے، لوگ واہ واہ کر رہے تھے، جس میں ایک شعر بیچ میں یہ آیا کہ ہم نے جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر کائنات چل رہی ہے تو وہ نجف سے چل رہی ہے، اور یہ کھلا ہوا شرک ہے یہ عقیدہ کہ اگر نجف سے چل رہی ہے کائنات، یعنی گویا شاعر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اگر کائنات کو کوئی چلا رہا ہے تو وہ امیر کائنات ہیں، جبکہ یہ اہل بیت علیہم السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہمارے جو شیعہ مذہب ہے اس میں کہیں سے بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو بیان فرما رہے تھے ہمارے معتبر عزیز عالم دین، انہوں نے بعد میں شاعر صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ جو شعر پڑھا ہے یہ مناسب نہیں ہے اور یہ اس میں شرک کی بو آ رہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مولانا لگتا ہے کہ آپ نے نہج البلاغہ کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی خود جس نے غلط عقیدے کو رائج کرنے کی کوشش کی ہے وہ آ کے اس عالم دین سے جو انہیں متوجہ کر رہا ہے صحیح بات پر، آپ فرما رہے ہیں کہ شاید آپ نے نہج البلاغہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ مولانا نے بھی خوبصورت جواب دیا کہ اگر آپ نہج البلاغہ کی شروعاتی 4-5 سطریں ہی پڑھ لیتے، دیکھ لیتے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ کائنات کون چلا رہا ہے، یہ کائنات کہاں سے چل رہی ہے۔ ہم نے اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کو نہیں دیکھا، ان کے معارف کو نہیں دیکھا، ان کے کلمات کو نہیں دیکھا، ان کی احادیث کو نہیں دیکھا، ان کی دعاؤں کو نہیں دیکھا۔ اگر ہم اس میں غور کریں تو توحید کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ لہٰذا ایک حقیقی شیعہ کے لیے، ایک حقیقی اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے لیے اس کے اندر ذرا سی بھی غفلت نہ پائی جائے۔ توحید اور شرک کی بحث تفصیلی بحث ہے، اور چونکہ خود اسی ماہ مبارک رمضان میں ولایت ٹی وی، ولایت بزم کی جانب سے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب کے دروس کا سلسلہ قرآن کریم اور ہمارے عقائد کے عنوان سے، جس میں انہوں نے خود توحید اور صفات خداوندی کی جانب ایک تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ تفصیل میں یہاں پہ ہم آپ کے سامنے کچھ مطالب بیان نہیں کریں گے، لیکن مختصر طور پہ انشاءاللہ کل بھی توحید کے سلسلے میں ہم کچھ اہم مطالب، کچھ اہم نکات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔